الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قابل صد احترام معزز سامعات، عزیز طالبات، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم غیب میں کسی کو بھی شریک نہیں بنایا۔ میری بہنوں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنات عالم الغیب ہیں، اس لیے وہ جنوں سے اپنے گمشدہ چیزوں کا احوال معلوم کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ فلاں نے جن اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، اور وہ جنات کے ذریعے ہمیں بتائے گا کہ ہماری فلاں چیز کہاں گئی، ہمارا فلاں انسان کہاں گیا۔ یہ ساری باتیں ان کا عقیدہ ہے کہ جنات کے علم میں ہیں، اور جنات ہمیں اطلاع دیں گے، ہمیں خبر دیں گے، یعنی کہ جنات عالم الغیب ہیں۔ میری معزز سامعات، اللہ رب العزت کا قرآن اللہ کے ایک عظیم نبی کی موت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے جنات کے عالم الغیب ہونے کی نفی فرما رہا ہے۔ آئیے ہم بھی توجہ فرمائیں، آئیے ہم بھی دیکھیں کہ اللہ کا قرآن جنات کے عالم الغیب ہونے کو کس طرح رد کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے عظیم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ عظیم پیغمبر ہیں جو نہ صرف پیغمبر ہیں بلکہ بادشاہ بھی ہیں۔ جنات تابع ہیں، ہوا مسخر ہے، گھوڑوں پر حکومت ہے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ اتنا عظیم الشان پیغمبر، گھوڑوں پر حکومت ہے، پرندوں کی سب بولیوں کو جانتے ہیں، ہوا ان کے تابع ہے، جہاں اشارہ کرتے ہیں ہوا وہیں ان کا تخت اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اتنا عظیم الشان پیغمبر، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں۔ جنات بڑی جاں فشانی اور محنت سے اپنے کام میں مصروف ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں، کیونکہ جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے۔ جنات ان کے تابع ہیں، ان کے حکم کے بغیر جنات کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، بڑے بڑے وزنی پتھر جنات اٹھاتے ہیں، مسجد اقصی کے بنانے میں مصروف ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام خود تمام کام کی نگرانی کروا رہے ہیں، خود اپنی نگرانی میں ہر کام کروا رہے ہیں۔ ایک روز ملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، حضرت جی تیار ہو جاؤ، خدا کا پیغام لے کر میں حاضر ہوں، آپ کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، تیرا پیغام آ گیا ہے، مگر اس طرح تیرے گھر کی تعمیر نامکمل رہ جائے گی۔ اگر میری موت واقع ہو گئی تو جنات جو میرے تابع ہیں، میرے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں، یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر بیت المقدس کس طرح بنے گا؟ اس کی تعمیر
कैसे मुकम्मल होगी, इसे पाया तकमील तक कौन पहुँचाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम, तुम क्या समझ रहे हो कि इसकी तामीर तुम अपनी ताकत और कुदरत से करवा रहे हो? नहीं मेरे पैगंबर, मेरी इजाज़त और मेरे हुक्म के बगैर तो एक ज़र्रा और एक पत्ता भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। इसलिए आपकी वफ़ात के बाद भी बैतुल मुक़द्दस की तामीर हम मुकम्मल करवा लेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला ये तो मुझसे डरते हैं, बज़ाहिर ये मेरी निगरानी में हैं, मेरे मातहत हैं, मुझसे डरते हैं और इसी डर का नतीजा है कि तामीर में जांफशानी और मेहनत से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। इन्हें जब मालूम होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो इंतकाल हो गया है तो फिर ये भाग जाएंगे, काम अधूरा रह जाएगा। खुदावंद कुद्दूस ने फरमाया, हम तेरी मौत की खबर जिन्नात को उस वक्त तक नहीं होने देंगे जब तक बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल नहीं हो जाती। सुबहान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ कि आप इस तरह करें कि एक शीशे के कमरे में खड़े हो जाएं, लाठी के ऊपर टेक लगा लें, हम उसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ कर लेंगे और जिन्नात को ख़बर भी नहीं होगी, वो पहले से भी ज़्यादा काम करेंगे। मेरी मुअज़्ज़ज़ सामियात, यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अगर जिन्नात आलिमुल गैब हैं तो उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत की खबर कैसे नहीं हो सकती थी। गौर फरमाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान को बयान फरमाते हुए ऐलान फरमा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जिन्नात को ख़बर भी नहीं होगी और वो पहले से भी ज़्यादा काम करेंगे जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शीशे के कमरे में सामने खड़ा देखेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरी बहनों लाठी पर टेक लगाकर खड़े हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। जिन्नात ने पहले से भी ज़्यादा काम शुरू कर दिया, क्योंकि पहले तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी कभी घर तशरीफ़ ले जाते थे, लेकिन अब तो यहीं खड़े सामने खड़े हैं, घर भी नहीं जाते, सुबह शाम सामने खड़े हैं। शायद आपको जिन्नात ने ये समझा कि शायद आपको तामीर की जल्दी है, लिहाजा वो मेहनत से मुसलसल काम करते रहे। और यूं ही मेरी बहनों मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल होने के करीब हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक दीमक के कीड़े ने लाठी को खाना शुरू कर दिया। वो लाठी जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम टेक लगाकर खड़े थे। जब दीमक ने खाना शुरू किया, लाठी कमज़ोर और खोखली हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वज़न बर्दाश्त ना कर सकी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े। कुरान मजीद ने इस वाक़या का नक्शा इस तरह पेश किया है, फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि तअकुलु मिन सअतहु फलम्मा ख़र्र तबश्शनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन। जब हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत का फ़ैसला किया
تو کسی کو بھی ان کی موت کی خبر نہ ہو سکی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، دیمک کے کیڑے نے جب اپنا کام دکھایا، یعنی دیمک کے کیڑے نے لاٹھی کو کھانا شروع کیا، وہ کمزور ہوئی، وہ بوسیدہ اور کھوکھلی ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزن برداشت نہ کر سکی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ فلما خر، قرآن اعلان فرما رہا ہے، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اللہ رب العزت نے مسئلہ سمجھا دیا میری بہنوں کہ جس پر موت آ جائے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ موت کے بعد اپنے جسم کو بھی نہیں تھام سکتا، اور جو اپنے جسم کو بھی نہ تھام سکے وہ معبود اور الہ نہیں ہو سکتا۔ معبود اور الہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم گر پڑا، اس لیے کہ اس میں روح نہیں تھی۔ اگر جسد اطہر میں روح ہوتی تو میری بہنوں حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی نہ گرتے۔ معلوم ہوا کہ موت کے بعد انبیاء علیہم السلام، جو اس روئے زمین کی سب سے عظیم ترین ہستیاں ہیں، ان کی ارواح ان کے جسم میں، ان کے اجسام میں لوٹائی نہیں جاتی، بلکہ جسم اطہر ان کے اس دنیا میں رہ جاتے ہیں اور ارواح مبارک عالم برزخ میں جنت کے اعلیٰ و عرفہ مقام میں پہنچ جاتی ہیں۔ اسی واقعہ سے میری بہنوں یہ مسئلہ بھی اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ جنات عالم الغیب نہیں۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے، جن لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جنات عالم الغیب ہیں، ارشاد ہوا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنات پر ظاہر ہوا، تبینت الجن، جنات پر ظاہر ہو گیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو اتنی مدت اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا نہ رکھتے۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہوتا، جنات بھی کام چھوڑ کر چلے جاتے۔ میری معزز سامعات، اللہ رب العزت نے اپنی صفت علم غیب نہ کسی انسان کو عطا فرمائی اور نہ کسی جن کو عطا فرمائی، نہ کسی فرشتے کو عطا فرمائی اور نہ کسی پیر پیغمبر کو عطا فرمائی۔ میں پہلے بھی بارہا دفعہ یہ بات بتا چکی ہوں کہ ساری دنیا کے عظیم سے عظیم پیر، عظیم سے عظیم ولی سب مل کر اکٹھے ہو جائیں تو ایک تابی کے برابر بھی نہیں، اور تابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی کی زیارت کی، اور یعنی صحابی کی زیارت کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے وہ اپنی مرضی سے، یاد رکھنا کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا جس طرح اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ صحابہ کرام وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کا مقابلہ اس روئے زمین کی کوئی عظیم سے عظیم تر ہستی بھی نہیں کر سکتی کہ صحابہ کرام، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہو۔ اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی شان تو اس روئے زمین کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جب اللہ کے انبیاء بھی عالم الغیب نہیں، وہ بھی اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو عطا فرمایا، تو پھر جنات عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ میری بہنوں، اللہ رب العزت
ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی صفات کو اللہ کی مخلوقات میں تقسیم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔